بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جو بھی عبادت کرے اس میں اخلاص ہونا چاہیے کہ اخلاص جس عبادت میں پایا جاتا ہے وہ عبادت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ آپ نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، حج ادا کریں یا کوئی بھی نیک اور صالح عمل کریں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ تب ہی قابل قبول ہے جب اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی شامل ہوگی۔ کسی بھی عبادت میں اگر ریاکاری شامل ہو، کسی بھی عبادت میں اگر دکھاوا شامل ہو جائے، وہ عبادت رد کر دی جاتی ہے، وہ عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ ریاکاری کی کوئی بھی عبادت کریں، نماز پڑھیں، کوئی بھی عمل آپ ایسا کریں جس میں ریاکاری ہو کہ میری نمود و نمائش ہوگی، میری بلے بلے ہوگی، لوگ اچھے لفظوں سے یاد کریں گے، لوگ میری تعریفوں کے پل باندھیں گے کہ فلاں بندہ جو ہے بڑا نیک ہے، فلاں بندہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑا مسجد میں آتا جاتا ہے، بڑا سخی ہے، بڑی سخاوت کرتا ہے، بڑے سے حج اور عمرے کیے ہیں۔ اگر آپ کی نیت میں ہی یہ ہے، ایسی عبادت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی عبادت بندے کے منہ پہ مار دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا کہ جاؤ اس کے پاس جس کو خوش کرنے کے لیے تم عبادت کیا کرتے تھے، اب جاؤ اس کے پاس جس کی رضا کے لیے تم یہ عمل کیا کرتے تھے، اسی سے تم جا کے اس عبادت کا بدلہ جو ہے وہ جا کے لے لو۔ اس لیے عبادت کوئی بھی ہو، نماز کی عبادت ہے، صدقات و خیرات ہیں، حج عبادت ہے، کوئی بھی عبادت ہے، اس میں خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی یہی جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے، تب وہ عبادت قابل قبول ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ایک مجاہد اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ اس سے پوچھے گا، اے بندے، میں نے تجھے اپنی فلاں 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 نعمتیں تجھے دی، بدلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، اے باری تعالی، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، میں نے اپنا سب کچھ تیری بارگاہ میں، تیری راہ میں قربان کیا، میں زندگی کی آخری سانس تک اور خون کے آخری قطرے تک تیری بارگاہ میں، تیری راہ میں، میدان جنگ میں لڑتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اے بندے، جہاد کرنے میں تیری
رضا خوشنودی تیرے ذہن میں یہ نہ تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، بلکہ تیرے ذہن میں یہ تھا کہ میں بچ جاؤں گا اور مجھے غازی کہا جائے گا، لوگ میری بہادری کے ڈنکے بجائیں گے اور میں بچ جاؤں گا تو پھر مال غنیمت جو ہے وہ مجھے ملے گا۔ یہ سب کچھ دنیا میں تو نے پا لیا، تجھے حاصل ہو گیا، میری رضا اور خوشنودی تیرے ذہن میں ہرگز نہ تھی، لہذا اللہ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ اسے گھسیٹ کے دوزخ میں لے جاؤ۔ ایسے ہی پھر ایک عالم، ایک حافظ قرآن، ایک قاری قرآن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ اس سے پوچھے گا کہ مجھے بتاؤ کہ میں نے اپنی نعمتیں تجھے فلا 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 دی، تجھے علم سے نوازا، بدلے میں تو نے مجھے کیا دیا؟ کہا اے باری تعالی، میں علم کو پھیلاتا رہا، میں تیرا دین، تیرا علم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا رہا، تیرا دین سکھاتا رہا۔ اللہ فرمائے گا کہ تیرے ذہن میں فقط یہ تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، لوگ تیری تعریفوں کے پل باندھیں، لوگ کہا کرے بڑا عالم تھا، بڑا علم رکھتا تھا۔ تیرے ذہن میں فقط یہ تھا، تیرے ذہن میں یہ ہرگز نہ تھا کہ میں دین اس لیے سکھاؤں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے گویا کہ ریاکاری کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے تو دین سکھایا کرتا تھا، علم سکھاتا تھا، لہذا اللہ فرمائے گا کہ اسے بھی گھسیٹ کے دوزخ میں لے جاؤ۔ ایسے ہی ایک عالم، ایک جو ہے وہ مالدار، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ تیرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے مالدار کہیں، تیرے ذہن میں ہرگز یہ نہ تھا کہ اللہ کی رضا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہا جائے گا کہ اسے بھی گھسیٹ کے دوزخ میں لے جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مثالوں سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام کیا جائے اس میں اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی شامل نہیں ہے، ایسی عبادت رد کر دی جائے گی، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا جو بھی نیک عمل کیا جائے اس میں اللہ کی رضا وہ شامل ضرور ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے حوالے سے کیا کیا تعلیم فرمائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان احادیث پر کیسے کیسے عمل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ آپ پناہ مانگا کرتے تھے جہنم کی اس وادی سے جس کو حزن کا نام دیا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون سی وادی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ وادی ہے جہنم کی جہاں پہ ریاکاروں کو ڈالا جائے گا اور ان کو اس میں سزا دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو ہے وہ بڑی مشہور ہے کہ آپ نے ایک یہودی کو جب نیچے گرا دیا اور نیچے گرانے کے بعد آپ اس کے اوپر چڑھ گئے، قریب تھا کہ اس کو قتل کر دیتے، اس نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ بہت ہی نازیبا حرکت اس نے کی، بےہودہ حرکت اس نے کی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فوراً اس کے اوپر سے نیچے اتر آئے، حالانکہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت میں تھا۔ آپ چاہتے تو تلوار جو ہے وہ اس کے آر پار کر دیتے، لیکن آپ نیچے اتر آئے۔ وہ آپ کا یہ عمل دیکھ کے حیران اور ششدر ہوا، پوچھنے لگا یا حضرت کیا وجہ بنی، آپ نے مجھے قتل نہیں کیا، آپ نیچے اتر گئے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ پہلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے تجھے قتل کر رہا تھا، لیکن بعد میں تو نے ایک بےہودہ حرکت کر کے میرے منہ کے اوپر تھوکا۔ اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو میری اپنی انا جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتی، کہ علی نے اپنی عداوت مٹانے کے لیے، اپنی دشمنی مٹانے کے لیے ایک یہودی کو قتل کیا۔ لہذا جب تک اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل تھی میں اس وجہ سے تجھے قتل کرنے لگا تھا، جب اپنی انا اس میں آ گئی تو میں نے اس وجہ سے تجھے چھوڑ دیا۔ وہ آپ کا یہ عمل دیکھ کر مشرف با اسلام ہو گیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایسا ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بہادر تھے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں جنگ کی فتح جو ہے وہ لکھ دی تھی، ان کا مقدر کر دی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگ کے دوران اور عین جنگ کے درمیان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو معزول کر دیا سپہ سالاری سے، لیکن آپ نے محسوس نہیں کیا کہ انہوں نے سپہ سالاری سے مجھے معزول کیا تو کیوں کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ خالد بن ولید اللہ کے لیے لڑا کرتے تھے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے لڑا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے معزول بھی کیا تو پھر بھی آپ لڑتے رہے سپاہی کی حیثیت سے۔ کسی نے پوچھا کہ عمر فاروق نے آپ کو درمیان جنگ میں معزول کر دیا تھا تو آپ پھر بھی جنگ کرتے رہے، آپ کے قدم لڑکھڑائے نہیں، آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ خالد بن ولید فرمانے لگے کہ جب میں سپہ سالاری پہ تھا اس وقت بھی اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے میں لڑ رہا تھا، جب معزول کر دیا گیا تو سپاہی کی حیثیت سے بھی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے لڑ رہا تھا۔ یعنی دونوں حیثیتوں میں مجھے اس بات کا فرق نہیں پڑا کہ میں معزولی سے اتار دیا گیا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میری جو ہے وہ ذہن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی شامل تھی۔ لہذا کوئی بھی عمل کیا جائے اس میں اللہ رب العزت کی رضا یہ شامل حال ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔